اور ایسا نہیں کہ اس کے لیے کسی مستقبل کی آنکھ کی ضرورت ہے یا وہاں جا کے پتہ چلے گا، وہ تو پھر ایک جو غلبہ ہوگا وہ ایک الگ بات ہے۔ جب یہ سارے جھوٹے غلبے ٹوٹ پھوٹ جائیں گے اور سارے اقتدار جو ہیں وہ بکھر جائیں گے، وہ وقت آئے گا۔ لیکن اس سے پہلے بھی اگر مسلمان آج مغلوب ہے اور آج اگر مسلمان بکھرا ہوا ہے اور فرقہ فرقہ ہے، گروہ کا گروہ بٹا ہوا ہے اور آج غربت و افلاس کی چکی میں پس رہا ہے اور بہت سی کمزوریوں کے ساتھ اگرچہ مسلمان آج کا پایا جا رہا ہے، اس کے باوجود ہمارے دین کے اندر اور ہمارے طریقوں کے اندر ایسی زندہ شہادتیں موجود ہیں کہ جو دنیا کو کی آنکھیں کھول کر بتا رہی ہیں اور ان کو دکھا رہی ہیں کہ آج بھی اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کسی کا تعلق ہے تو حضور کا ہے، حضور کے غلاموں کا ہے۔ ارے جناب، اتنا درود حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ کون بھیجتا ہوگا؟ مجھے بتائیے، جتنا آپ بھیجتے ہیں۔ جب آپ نماز پڑھتے ہیں، کروڑوں لوگ دنیا میں نماز پڑھتے ہیں، تو بیٹھ کے کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ آج یہ سمجھ لیجئے کہ کیوں رکھا ہے یہ درود میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام۔ یہ اس کو ثابت کرنا ہے، اس کو اسٹیبلش رکھنا ہے ان یہودیوں کا منہ کالا کرنے کے لیے کہ تمہارا تعلق نہیں ہے ابراہیم علیہ السلام سے، ہمارا تعلق ہے، ان کے دین سے ہمارا تعلق ہے، ان کی ملت سے ہمارا تعلق۔ اس دین کا، دین اسلام کا دوسرا نام کیا ہے؟ اس دین کا نام دین حنیف ہے، اس کا دوسرا نام دین حنیف ہے۔ اس ملت حنیف کون ہے؟ یہ حنیف کا لفظ، یہ ٹائٹل، یہ کیا ہے؟ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ٹائٹل ہے۔ یہ ٹائٹل کیا بتاتا ہے؟ یہ دنیا کے سارے بت قدوں کے مقابلے میں اور شرک اور بت پرستی کے نظام کے مقابلے میں، جہاں جہاں دنیا میں تھا اس وقت قائم شرک و بت پرستی کا نظام، اس کے مقابلے میں توحید کا سب سے بڑا جھنڈا لہرا کر توحید کی آواز دینے والا اور توحید کے مرکز کی طرف بلانے والا اگر کوئی شخص تھا اور توحید کی عالمگیر بنیادیں قائم کر دینے والا کوئی شخص تھا تو ابراہیم علیہ السلام تھے۔ اسی کو حنیف کہتے ہیں، اس لیے ان کو حنیف کہا گیا۔ حنیف کا مطلب ہے، انہوں نے خود کہا کہ میں سیدھا چلنے والا ہوں اللہ کے راستے پر۔ انہوں نے کہا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ میں نے اپنا چہرہ صرف اس کی طرف کر رکھا ہے جس نے زمین و آسمان بنائے ہیں، اور اس میں بالکل حنیف ہوں، یعنی سیدھا جا رہا ہوں اسی کی طرف، اور کسی دائیں بائیں کسی کی طرف میرا التفات نہیں۔ میں توحید پر قائم ہوں، مجھے بت پرستی شرک سے کوئی تعلق نہیں، دنیا کے نظام کو ہلا دیا ہوں۔ یہ حنیفیت اس کو کہتے ہیں۔ اور اسی حنیفیت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں تشریف لا کر عالمگیر حیثیت دی، اور پھر قیامت تک کے لیے کعبۃ اللہ کے ساتھ وہ مہر لگائی اور اللہ کی توحید کے ساتھ وہ راستہ بنا کر دیا کہ اب کوئی دنیا کا شیطان ان حقیقتوں کو بدل نہیں سکے گا جو آپ نے قائم کر دی۔ اب توحید کو کوئی مٹا نہیں سکے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کے اور حضور علیہ السلام کے درمیان کوئی 4000 سال کا فرق ہے، 4000 سال کی مدت ہے۔ اس 4000 سال کی مدت میں ہزاروں مرتبہ توحید کے نقوش مٹائے گئے، ہزاروں مرتبہ توحید کو بدلا گیا۔ اس مرکز میں جو کعبۃ اللہ کے نام سے توحید کا سب سے بڑا مرکز ہے، اس میں کتنی دفعہ بت پرستی اور شرک کا رواج ہوا۔ حضور جب تشریف لائے تو اس وقت بھی 360 بت وہاں رکھے ہوئے، بار بار توحید کے علم گرائے گئے، شیطان غالب آئے، اللہ کا دین مٹا،
نبیوں کو شہید کیا گیا، کتابوں کو بدلا گیا، مگر اللہ نے یہ صحرا اپنے آخری نبی، اپنے محبوب پیغمبر کے سر باندھنا تھا کہ پیارے تمہیں میں بھیجوں گا اس شان سے کہ پھر ایک طرف دین اسلام پوری دنیا کا دین ہوگا، اور اسی دین اسلام کے اندر ملت حنیفیہ کو اس طرح استحکام نصیب ہوگا، اور ابراہیم کے نقوش اور حضرت ابراہیم کا قائم کردہ نظام اس طرح محفوظ قرار پائے گا کہ پھر دنیا میں کوئی شیطانی اور طاغوتی طاقت اسے جڑ سے نہیں اکھاڑ نہیں پائے گی، اس کو مٹا نہیں سکے گی۔ دیکھ لو 1400-1500 سال ہو گئے، اللہ کے گھر کو آج تک کوئی بت دوبارہ نہیں رکھ سکا، آج تک توحید کی بنیاد پھر نہیں اکھڑی۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی معجزانہ طاقت، یہ ہے نبوی طاقت، حضور کی نبوی طاقت، یہ اللہ نے آپ کو عطا فرمائے ساتھ۔ تو پھر یہودی کس منہ سے کہتے ہیں ہم ابراہیم کے قریب؟ تو اس لیے میں نے کہا نا، قریب تو دور کی بات، ان کا تو تعلق ہی نہیں، وہ تو شرک کے اوپر قائم۔ اللہ نے ایک اور بات فرمائی، کسی نبی کا کوئی وارث و جانشین ہونے کا دعویٰ نہ کرے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ۔ اس لیے سب کا نام لے کے، کئی نبیوں کا نام لے کے، اور ظاہر سے سب آ گئے، پھر سارے آ گئے، جن کا نام نہیں بھی لیا ان کا راستہ بھی آ گیا، اور اس کے بعد فرمایا فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهْ، اے پیارے ان سارے نبیوں کا جو طریقہ ہے، جو ہدایت کا راستہ وہ چھوڑ کر گئے، اور جس کو لوگوں نے بار بار بدلا، جس کو لوگوں نے بار بار بدلا، جس پہ بار بار نقب زنی ہوئی، جس کو بار بار مٹایا گیا، اے پیارے اس پوری ہدایت کو سمیٹ کر اپنے سینے میں جذب کر لے، اپنے نظام میں پیوست کر لے، اور پھر اسلام کے نام سے جو دین میں نے بھیجا ہے، اس دین کو مکمل کر کے پوری دنیا پہ نافذ کر دے، جس کے دامن میں 1,24,000 انبیاء کی ہدایت جو ہے وہ اس طرح سموئی ہوئی ہو جیسے پھول میں خوشبو سموئی ہوئی ہوتی ہے، کہ اب جو بھی تیرے دین پہ چلے اسے ابراہیم کی خوشبو بھی ملے، اسماعیل کی خوشبو بھی ملے، اسے اسحاق کی خوشبو بھی ملے، اسے موسیٰ کی خوشبو بھی آئے، اسے عیسیٰ کی خوشبو بھی آئے، اسے سارے دینوں کی لذت کا پتہ چلے۔ تیری ہدایت وہ ہدایت ہو کہ جب اس پر کوئی چلے تو ساری ہدایتوں کا ثواب پائے، ساری ہدایت۔ تو اب دنیا کی تمام قوموں کا تعلق اپنے اپنے نبیوں سے کٹ گیا، یہ وہ بنیاد، کوئی دین اب حق پر نہیں ہے۔ اللہ نے اعلان کر دیا ان دین عند اللہ الاسلام، بس اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ دوسری جگہ اعلان کیا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا لَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر آئے گا اللہ تعالیٰ کبھی قبول نہیں فرمائے گا، اعلان کر دیا۔ یہ آیتیں، یہ پیغام، یہ دین کا پیغام، یہ ایمان کی حقیقت ہمیں بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ہم سے زیادہ ان لوگوں کو جو اسمبلیوں میں بیٹھ کر جو نئی نئی خرافات چھوڑتے ہیں اور گمراہیاں پھیلاتے ہیں، وہ الٹے سیدھے بیان دے کے مسلمانوں کے کندھوں پر سوار ہو کے اسمبلیوں میں پہنچتے ہیں اور وہاں جا کے اپنے دین کی توہین کرتے ہیں، مسلمانوں کے دین کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اب ذرا یہ جو میں نے حقیقت بیان کی ہے پورے قرآن سے مختصر انداز میں، ابھی جن صاحب نے، خواجہ آصف صاحب نے جو بیان دیا اسمبلی میں، ذرا اس کو سامنے رکھ کے موازنہ کر لیجئے کہ یہ کہاں جا رہے ہیں یہ لوگ، اور یہ کتنے بے خبر ہیں دین کی حقیقت سے۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ کوئی دین برتر نہیں، سارے دین برابر ہیں، کسی دین کو برتری حاصل نہیں ہے۔ ارے برتری کی بات کرتے ہو، اللہ تو فرماتا ہے کسی نبی سے تعلق نہیں بچا کسی کا، قرآن تو یہ کہتا ہے نبیوں سے تعلق ہمارا رہ گیا حضور کے دامن کے صدقے میں، اتباع حق کے طفیل۔ اللہ فرماتا ہے ابراہیم کے قریب اگر کوئی ہے تو یہ لوگ ہیں، تم کیا بات کرتے ہو؟ تم اس کو کہتے ہو کہ دین، سارے دین برابر ہیں؟ اور یہی وہ غلط فہمی یا جہالت یا گمراہی پھیلی ہوئی ہے آج کے سیکولر طبقے میں،
جو سارے دین کو، ادیان کو یا تو اپنی جہالت سے یا اپنی نادانی سے برابر سمجھ کے ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں، اور یہاں ایک ایسا معاشرہ بنانا چاہتے ہیں جس کو وہ سمجھتے ہیں کہ ترقی یافتہ معاشرے کا ماڈل ہوگا۔ ان کے ذہن میں ترقی یافتہ معاشرے کا ماڈل یہ ہے کہ قرآن و حدیث کی جو بنیادی تھیم ہے اس کو بدل دو، سب کو ایک جیسا سمجھو، یہ اس طرح ترقی کریں گے۔ ان سے اور کوئی کام نہیں ہوا کبھی بھی، ادارے نہیں بن سکے، ان سے اس ملک کی کوئی خدمت نہیں ہو سکی، ان سے روڈ اور سڑکیں نہیں بن سکی، ان سے جاگیرداری کا خاتمہ یہ نہیں کر سکے، یہ اس ملک سے غیر جمہوری ہتھ کنڈے اور بدماشیاں اور کرپشن اور بدعنوانیوں کا خاتمہ نہیں کر سکے، بلکہ خود اس کے اندر نہاتے دھوتے رہے، اور اب یہ کہتے ہیں کہ ترقی کرنی ہے تو سارے دینوں کو ایک کر دو، لہذا مسجد مندر سب برابر ہیں ان کی آنکھ میں،